بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، ناظرین، دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے بناسپتی مناظر مولوی عبدالواحد قریشی بدتی، میں نے اپنے ایک دوست اور ساتھی سے کہا کہ آپ اس کو فون کرو اور ایک مسئلہ پوچھو۔ جب میں فون کرتا تو میرا فون نہ اٹھاتا، اگر فون اٹھا لیتا تو پھر گالیوں پر اتر آتا، کیونکہ یہ اس کا پرانا طریقہ ہے۔ جب میرے دوست نے اس کو فون کیا مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کو، تو اس بناسپتی بدتی مناظر نے اور میرے دوست ساتھی نے مسئلہ پوچھتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نور مجسم کا لفظ استعمال کیا، تو فوراً اس کے دل سے بغض رسول ابھرا اور اس نے اپنے بغض کا اظہار کیا۔ وہ گفتگو فون والی آپ ذرا سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جی ہاں جی، میں قاری محمد نصر اللہ بات کر رہا ہوں خوشاب سے۔ فرمائیں۔ یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مختصر ہے تو پوچھیں۔ یہ مختصر ہے جی، جی کہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا نوافل ادا کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس بارے میں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ نور مجسم آپ نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے، یہ نام کہیں قرآن حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول کا نام؟ نہیں، پہلے یہ حضور مسئلہ بتا دیں کہ جو ہے نا بھائی جواب آتا ہے وہاں کر دیں، نہیں آتا تو نہ کر دیں، پھر اگلی بات کریں گے۔ بہت آسان سی بات ہے کہ نور مجسم کہیں قرآن حدیث میں اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، چلو جو میرا مسئلہ ہے وہ تو بتا دینا۔ میرے بھائی میں بتاتا ہوں، آپ کو علم میں ہے کہیں قرآن حدیث میں حضور کو نور مجسم کہا گیا ہو کہ جسمانی طور پہ حضور علیہ السلام نور ہے؟ آپ یہ کہنا قرآن میں نہیں آیا جی، حدیث پاک میں ہے؟ نہیں ہے تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ چلو صحابہ کے اجماع میں چلو حضور مجھے مسئلہ تو بتا دیں۔ بیٹا بتاتا ہوں، جلدی کون سی ہے؟ جی جی مجھے بتائیں صحابہ کے اجماع میں کہیں حضور کو نور مجسم کہا گیا کہ جسمانی طور پہ اللہ کے رسول نور ہے؟ میں نے بتا تو دیا ہے کہ نہیں گزرا۔ میرے بھائی اصل میں غلطی یہ ہے کہ آپ بیچارے ایک غلطی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی نور کہتے ہیں۔ میرے بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نور ہیں تو کیا آپ علیہ السلام کے والدین ہیں تو نور جسمانی کے والدین ہوتے ہیں؟ میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضور، وہ یہ بتا دیں بھائی کیا چاہتے تو نور مجسم کا لفظ تب استعمال کیا کریں جب آپ کے پاس۔ چلو ٹھیک ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی عبدالواحد قریشی بدتی کی گفتگو کو آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ جب میرے دوست نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نور مجسم کا لفظ استعمال کیا تو اس کے دل سے بغض رسول ابھرا اپنے باپ ابو جہل کی طرح۔ تو اس بیچارے کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے کہ نور مجسم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، جبکہ پہلے اس کو ایک میں جواب دے چکا ہوں۔ مولوی زکریا نے، تبلیغ جماعت والے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نور مجسم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اب دوسرا اس کو میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں فتاوی بینات جلد نمبر 1 ہے، اس میں لکھا ہے بنوری ٹون کے ایک دیوبندی مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ رسالہ التوسل جو مولوی مشتاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن مفتی کفایت اللہ صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علماء دیوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے، اس میں لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مراد اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراجم منیر کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم۔ ناظرین حضرات، اہل علم کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم اور روشن چراغ ہیں۔ فتاوی بینات جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 80۔ اور اسی کے 81 پر بھی یہ بات موجود ہے، بلکہ آپ صفت ہدایت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 81۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دیابنا مسلک کے مفتی صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہے۔ صفحہ نمبر 81 فتاوی بینات ہے۔ پیش لفظ مولوی ڈاکٹر عبدالرزاق، یہ دیابنا مسلک کے بہت بڑے مولوی گزرے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور تقدیم ہے مولوی سید سلیمان یوسف بنوری، یعنی کہ دیو کے متعدد مولویوں نے اس فتاوی کو شائع کیا ہے۔ تو یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے۔ اور دوسری جانب دیکھیں تو مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کا کلپ آپ نے سماعت کر لیا ہے، جس کے اندر وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ کیا نور مجسم کا لفظ قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے، کیا صحابہ سے اجماع سے ثابت ہے؟ تو یہ اس کی کتنی بڑی جہالت ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے سوال جامعہ دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے مفتیوں پر جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو کیا نور مجسم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے؟ تو یہ دیابنا اسماعیلیہ فرقے کے ایسے ہی مناظر ہوا کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔